بحیثیت امت مسلمہ ہم رجب کے مہینے میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بارگاہ الہی میں جو دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے اعمال میں وہ برکت عطا فرما کہ جس کے سہارے ہم رمضان میں داخل ہو سکے۔ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کی اور ہم بحالت ایمان رمضان میں داخل ہو کر رحمت و برکت و مغفرت و سعادت کے انعامات الہی سے مالا مال ہوئے۔ لیکن ایک لمحے کو رک کر جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماہ سیام جس کا 11 مہینے سے انتظار تھا وہ آیا اور ہوا کے ایک خوشگوار جھونکے کی مانند ہمیں ہر نعمت ہدایت سے سرفراز اور سرشار اور مالا مال کر کے گزر گیا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا اور آخرت کے خزانوں کے منہ ہمارے لیے کھول دیے۔ ہم نے ذرہ مانگا اس نے پہاڑ دے دیے، ہم نے قطرہ مانگا اس نے سمندر بہا دیے اور بے شبہ انعامات سے مالا مال کر دیا۔ اس نے ہمیں دیتے ہوئے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کس کا رمضان اعمال کے اعتبار سے کتنا وزنی یا بھاری ہے۔ نہ اس نے نیک دیکھا، نہ بد، نہ عابد، زاہد، نہ گناہگار، بس وہ تو رمضان میں اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہا، مغفرتیں عطا کرتا رہا، نعمتوں سے نوازتا رہا، ہمیں دوزخ سے آزاد کرتا رہا، جنت میں داخل کرتا رہا۔ بلا شبہ رمضان کے اختتام پر ہمیں اللہ کی جانب سے گناہوں کی پاکی، نجات اور خلاصی کا پروانہ مغفرت کی شکل میں عطا ہوا۔ یاد رکھیے جس کے پاس جتنا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کے لیے اتنا ہی فکر مند، چوکس اور ہوشیار ہوتا ہے۔ کسی قیمتی شے کو پا لینے سے زیادہ مشکل کام اس کی حفاظت ہوتا ہے، بعض اوقات تو اس کی حفاظت ہی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی قیمتی شے سے زیادہ قیمتی اور اہم ہماری وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے رمضان میں کی اور انعام الہی کے طور پر پائی۔ ہم نے بتوفیق الہی رمضان کے روزے رکھے، نمازیں ادا کی، تراویح پڑھی، تہجد ادا کی، تلاوت قرآن کی، اعتکاف کیا، طاق راتوں میں شب قدر کے حصول کے لیے شب بیداری کی، نوافل ادا کیے، استغفار کیا، کلمہ طیبہ کا ورد کیا، درود شریف پڑھا۔ اس سب کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی غمگساری کا برتاؤ کیا، زکوٰۃ ادا کی، صدقہ خیرات اور انفاق کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے رمضان اور روزے میں ہر اس چیز کو بدرجہ اولیٰ ترک کیا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ ہم نے ہر وہ کام چھوڑ دیا جسے اللہ نے ناپسند کیا ہے۔ ہم نے رمضان اور روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، بدنظری، رشوت، تولا، ملاوٹ کرنا اور ظاہر اندوزی سے جیسے تمام کبھی کاموں کو ترک کیا۔ ہم نے چھوٹے بڑے کھلے چھپے ہر گناہ سے کنارہ کشی اختیار کی، مگر اس سب کے باوجود یاد رکھیے کہ ہمارا دشمن، ہماری نیکیوں کو لوٹنے والا ڈاکو لٹیرا یعنی شیطان ہم سے مایوس نہیں ہوا۔ وہ ہمیں رمضان میں نیکیوں سے روکنے پر تو قادر نہیں ہو سکا، لیکن وہ ہماری ان نیکیوں کو چاند رات کو آزاد ہوتے ہی ضائع کرنے کی سرتوڑ کوششیں میں مصروف رہا۔ لہٰذا رمضان کی ان نیکیوں اور تقوی کو شیطان کے ہاتھوں ضائع ہونے سے بچانا اس وقت ہمارا اہم ترین ہدف ہونا چاہیے۔ رمضان کی اس 30 روزہ مشقت اور محنت اور فریش اور کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے آئندہ 11 مہینوں میں حرام اشیاء اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کردہ تمام امور سے اسی طرح اجتناب کریں جیسے ہم نے روزے کی حالت میں اجتناب کیا۔ اسی کا نام تقوی ہے جو روزے کا اولین مقصد الہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔